بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فوڈ پیرامڈ۔ اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا ریکال کر لیں تو پچھلے لیکچر میں ہم فوڈ اور اس کے امپورٹنس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، بیلنس ڈائٹ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ فوڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ روزمرہ کی بنیاد پر ہم جو فوڈ کھاتے ہیں اس سے ہمارے باڈی کو نیوٹرینٹس ملتے ہیں، اور ان نیوٹرینٹس سے ہمارے باڈی کو انرجی ملتی ہے، اور اس انرجی کو پھر ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے بیلنس ڈائٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ بیلنس ڈائٹ کا مطلب ہے متوازن غذا، اور متوازن غذا کے لیے ضروری ہے کہ ہم جنک فوڈ کو اوائڈ کریں۔ جنک فوڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنک فوڈ وہ ان ہیلتھ فل فوڈ ہوتی ہے جس میں نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور ہمارے باڈی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، جس طرح ہم نے پیزاز، برگرز، سالٹی سنیکس، جو سافٹ ڈرنکس ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے جو جنک فوڈ ہے اس میں فیٹس اور شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں پروٹین، فائبرز، منرلز اور وٹامنس کی مقدار بہت زیادہ کم ہوتی ہے، اس لیے یہ ہمارے باڈی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فوڈ پیرامڈ۔ فوڈ پیرامڈ کو ہم سادہ لفظوں میں غذائی زنجیر بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم اسے؟ غذائی زنجیر بھی کہتے ہیں۔ فوڈ پیرامڈ 6 گروپس پر مشتمل ہے۔ اس کے 6 گروپ ہے۔ فوڈ پیرامڈ ایک ایسا چارٹ ہے جس سے ہمیں روزمرہ کے کھانوں کے چناؤ میں مدد ملتی ہے۔ اس کے 6 گروپ ہے۔ گروپ نمبر 1 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسے غذاؤں پر مشتمل ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک میکرو مالیکیول ہے، یہ ہمارے باڈی کو انرجی دیتی ہے۔ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ ہم نے کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ ایک میکرو مالیکیول ہے، بایولوجیکل مالیکیول ہے، اور یہ ہمارے باڈی کو انرجی دیتی ہے۔ اس طرح ان غذاؤں میں کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ ساتھ پروٹینز بھی ہوتی ہے، منرلز بھی ہوتی ہے، اور وٹامنز بھی ہوتی ہے، جو ایسنشیل نیوٹرینٹ ہے، ہمارے باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارے باڈی کو انرجی دیتی ہے۔ اچھا بچوں، تو اگر ہم دیکھیں گروپ نمبر 1 ایسی غذاؤں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک میکرو مالیکیول ہے، بایولوجیکل مالیکیول ہے، اور یہ ہمارے باڈی کو انرجی دیتی ہے، اور پھر اس انرجی کو ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ ساتھ اس میں پروٹینز بھی ہوتی ہے، منرلز بھی ہوتی ہے، وٹامنز بھی ہوتی ہے، جو ہمارے باڈی کو فٹ رکھتی ہے، ہمارے باڈی کو ہیلتھی رکھتی ہے، اور ہمارے باڈی کو انرجی دیتی ہے۔ اس گروپ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مشتمل ہوتا ہے سیریل، بریڈ، رائس ایکسیٹرا پر۔ گروپ 2 کو اگر ہم دیکھیں تو گروپ 2 ایسے غذاؤں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں پروٹینز، فائبرز، منرلز اور وٹامنز ہوتے ہیں، جو ہمارے باڈی کو انرجی دیتے ہیں، ہمارے باڈی کو فٹ رکھتے ہیں، ہمارے باڈی کو ہیلتھی رکھتے ہیں۔ گروپ 2 مشتمل ہے ویجیٹیبلز اور لیگیومز پر، جس میں پروٹینز، وٹامنز، فائبرز اور منرلز موجود ہوتی ہے، جو ہمارے باڈی کو فٹ رکھتی ہے۔ اس طرح اگر ہم گروپ 3 کو دیکھیں تو گروپ 3 مشتمل ہے فروٹس پر۔ فروٹس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں وٹامن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وٹامن سی کے ساتھ ساتھ اس میں کاربوہائیڈریٹس اور فائبرز بھی موجود ہوتی ہے، جو ہمارے باڈی کو انرجی دیتی ہے۔ دیکھیں بچوں، پھر سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ گروپ 1 کو اگر ہم دیکھ لیں تو گروپ 1 ایسی غذاؤں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ ساتھ اس میں پروٹینز بھی ہوتی ہے، منرلز بھی ہوتی ہے، اور وٹامنز بھی ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک میکرو مالیکیول ہے، بایولوجیکل مالیکیول ہے، جو ہمارے باڈی کو انرجی دیتی ہے، اور اس انرجی کو پھر ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، اگر گروپ 3 کی ہم بات کریں تو وہ مشتمل ہے فروٹس پر۔ فروٹس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں زیادہ مقدار وٹامن سی کی ہوتی ہے، جو ہمارے باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ اس میں کاربوہائیڈریٹس اور فائبرز بھی موجود ہوتے ہیں، جو ہمارے باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہے، جو ہمارے باڈی کو انرجی دیتی ہے، اس انرجی پر ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، فوڈ پیرامڈ کے گروپ 4 کو اگر ہم دیکھیں تو ایسے غذاؤں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کس چیز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے؟ کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو ہمارے بونز اور ہمارے ٹیتھ کو مضبوط رکھتے ہیں اور ان کو بلڈ کرتے ہیں۔ اس طرح کیلشیم کے ساتھ ساتھ ان غذاؤں میں
प्रोटीन्स भी होती है, विटामिन भी होती है और मिनरल्स भी होती है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देती है। ग्रुप नंबर 4 को अगर हम देखें तो वो मुश्तमिल होता है मक्खन, दूध और पनीर पर, और इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें इसमें और भी होती है। तो ये इसको हम डायरी फूड्स भी कहते हैं और ये हमारे बॉडी को एनर्जी देती है। जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि इसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत रखते हैं और उनको बिल्ड करते हैं, और उसके साथ साथ इसमें प्रोटीन्स भी होती है, विटामिन भी होती है और मिनरल्स भी होती है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, और उस एनर्जी को फिर हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 को अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर 5 ऐसी ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल होती है जिसमें प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन होती है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को फिर हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप 5 को अगर हम देखें तो वो मुश्तमिल होता है एग्स, पोल्ट्री, फिश और मीट पर, जो ये ग़िज़ाएँ हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि इसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो अभी हमने पढ़े। अच्छा बच्चों, ग्रुप नंबर 6 को अगर हम देखें तो वो मुश्तमिल है स्वीट्स पर जो फूड पिरामिड के टॉप पर मौजूद है, जिससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को फिर हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा स्वीट लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए ये जो स्वीट्स होते हैं इसको बहुत कम मिकदार में खाना चाहिए ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी भी मिले और हमारे बॉडी को नुकसान भी न पहुँचे। अच्छा बच्चों, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप नंबर 4 ऐसी ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल है जिसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम का आपको पता है, हमने पढ़ा था कि कैल्शियम की वजह से हमारे जो बोन्स होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं वो बिल्ड भी होते हैं और वो मजबूत भी होते हैं। इस तरह अगर हम इसके साथ साथ देखें तो इस तरह के ग़िज़ाओं में प्रोटीन्स भी होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं और फिर उस एनर्जी को हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप नंबर 4 को अगर हम देखें तो वो मुश्तमिल है दूध, मक्खन, पनीर, ये सारे ग़िज़ाएँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह अगर हम ग्रुप 5 को देखें तो ग्रुप 5 मुश्तमिल है मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स पर, और ये ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो मुश्तमिल होती है प्रोटीन्स, फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे बॉडी को इन ग़िज़ाओं से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को फिर हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अगर हम ग्रुप 6 को देखें तो ग्रुप 6 मुश्तमिल है स्वीट्स पर। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.